غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے. جب آپ پیدا ہوئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ آپ کی ولادت دنیا کے لیے باعث رحمت تھی. آپ کی دنیا میں تشریف آوری نے دنیا کو انوار معرفت سے جگمگا دیا. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب معین الدین میرے بطن اقدس میں آئے تو میں بڑے بڑے پیارے خواب دیکھا کرتی تھی. گھر میں خیر و برکت ہو گئی. جو ہمارے مخالف تھے، جو ہمارے دشمن تھے، وہ ہمارے دوست بن گئے، وہ ہمارے سجن بن گئے. غریب نواز کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ جب میرے بچے کے جسم میں خالق کائنات نے روح مبارک ڈالی تو میں رات کو اپنے بدن سے خدائے ذوالجلال کی تسبیح و تمجید کی آوازیں سنا کرتی تھی اور میرے پیٹ سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی. میں بڑی حیران ہوئی کہ اے خالق کائنات، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو غیب کے پردے سے آواز آتی تھی، اے نور بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے بندے خاص معین الدین حسن کی آواز ہے جو ہمیں تیرے شکم میں بھی یاد کر کے ہمیں راضی کر رہا ہے. اب میرے عزیزوں، یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں لیکن ماں کے پیٹ میں کیسے اللہ اللہ کرنے لگ گئے؟ یہ بات عقل میں نہیں آئی. ایسے اعتراض وہ لوگ کریں گے جن کا عقیدہ اہل سنت بریلوی کے خلاف ہوگا اور وہ لوگ طرح طرح کے مذاق اڑائیں گے. تو ان کو جواب دینے سے پہلے یہ واقعہ سنائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سب جانتے ہیں ان کو، ان کا نام سب نے سنا ہے. یہ وہ شخصیت ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ ہیں جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں، وہابی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، بریلوی بھی مانتے ہیں. سب کے سب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو مانتے ہیں. کسی کو اس واقعے پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. تو سنیں، حافظ مولوی رحیم بخش صاحب دہلوی نے حیات ولی کے نام سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قبلہ کی سوانح حیات لکھی ہے. اس میں ان کی ولادت سے قبل کا ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے. حافظ صاحب لکھتے ہیں کہ ابھی مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ والد ماجدہ کے بطن مبارک میں ہی تشریف رکھتے تھے کہ ایک دن ان کے والد بزرگوار جناب شیخ عبد الرحیم صاحب کی موجودگی میں ایک سائلہ یعنی مانگنے والی شاہ صاحب کے گھر میں آئی اور روٹی کا سوال کیا. تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے اندر سے روٹی اٹھائی اور اس روٹی کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سائلہ کو دے دیا اور ایک گھر میں ہی رکھ لیا. وہ مانگنے والی روٹی لے کر چل پڑی. جب مانگنے والی حضرت کے دروازے سے باہر نکلنے لگی تو شیخ عبد الرحیم صاحب نے سائلہ کو دوبارہ بلایا اور روٹی کا باقی آدھا حصہ بھی اس سائلہ کو دے دیا. جب وہ سائلہ جانے لگی تو شیخ صاحب نے پھر اس سائلہ کو آواز دی اور گھر میں جتنی روٹی پڑی تھی ساری اٹھا کر اس سائلہ کو دے دی. اس کے بعد گھر والوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ پیٹ والا بچہ بار بار مجھے کہہ رہا تھا ابا جان جتنی روٹی گھر میں موجود ہے سب اس مانگنے والی کو، سب اس سائلہ کو، ساری کی ساری روٹی محتاج کو، مانگنے والی کو راہ خدا میں عطا فرما دی. مسلمانوں یاد رہے یہ وہ شاہ صاحب ہیں جن کو دیوبندی وہابی بھی بڑی محبت سے مانتے ہیں اور اس واقعے کو بھی تسلیم کرتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ واقعہ حیات ولی کتاب ہے، اس میں موجود ہے. اب نتیجہ آپ خود نکالیں کہ گویا شاہ ولی اللہ صاحب ماں کے بطن میں سے بھی دیکھ رہے تھے کہ روٹی کا ایک حصہ بچا کر گھر میں رکھ لیا گیا ہے اور پھر ماں کے پیٹ سے بول کر باقی حصے دینے کو کہا. اور پھر جب ان کی والدہ نے، ان کے والد نے وہ حصہ دے
لیا تو اسے بھی شاہ صاحب نے ماں کے پیٹ میں سے دیکھ لیا اور ساتھ بھی یہ معلوم کر لیا کہ گھر میں ابھی اور گھوٹیاں بھی رکھی ہوئی ہیں. جب ان کے کہنے پر سب سے ڈالا تب خاموش ہو گئے. اب میرے عزیزوں ذرا ایمان سے بتانا اگر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی ماں کے پیٹ سے اپنے باپ کو روٹی کے مسئلے پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں تو میرے عزیزوں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, جو رہنماؤں کا رہنما ہے, جو ہندوستان کا راجہ ہے, جو میرے آقا کی عطا ہے یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ, اگر وہ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن سے اللہ اللہ کی صدا لگائیں تو کون سی تعجب کی بات ہے. ارے یہ اندھے ہیں, یہ ان کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں, ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا. ارے میرے اللہ کا جو ولی ہے اس کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے, یہ پاور دے رکھی ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے کچھ بھی کر سکتا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں.